الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، او عشیرتکم، تمہاری رشتہ داریاں، خاندان، کنبہ، قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ، اور تمہاری تجارتیں، تخشون کسادہا، کہ تم ڈرتے ہو خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے، ومساکن، تمہاری رہائش گاہیں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ مکانات، ترضونہا احب الیکم من اللہ، جنہیں تم پسند کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اگر تمہیں
یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دھماکہ خیز الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار فرمایا ہے۔ 8 رشتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور 3 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق مال، تجارت، مکانات کے ساتھ ہے۔ ان رشتوں میں باپ دادا کا رشتہ ہے، بیٹے پوتے کا رشتہ نیچے تک چلے جائیں، بیویوں کا رشتہ، اور کنبے قبیلے کے ساتھ تعلقات، دوست احباب، مال، تجارت، دولت، مکانات، یہ سب کے سب چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان چیزوں کی محبت، چاہے باپ ہے، چاہے دادا ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے پوتا ہے، چاہے بھائی ہیں، بیویاں ہیں، کنبہ قبیلہ خاندان ہے، مال و دولت ہے، تجارت ہے، ان سب چیزوں کی محبت تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزوں کی محبتیں اللہ کے تابع ہو، نبی کے تابع ہو، جہاد کے بعد ہو۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ سے کی لگن، طلب، تڑپ اور جذبہ جہاد، یہ عام میں سب سے زیادہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے والدین، اس کے خاندان، ان سب سے بڑھ کر جب تک اس کے دل میں میری محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، مومن کب ہوگا؟ جب باپ، اولاد، بیوی، بچے، بھائی، خاندان، مال، دولت، تجارت، ان سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں آپ کے اللہ کی ہو، آپ کے رب کی ہو، آپ کے نبی کی ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ سے تعلق ہو۔ ایک انسان وہ ہے جو مرتا ہے، عام موت مرتا ہے، مرنا ہے یقیناً ہر ایک نے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر موت نے آنا ہے، اور ایک موت وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں آ جائے، تو وہ موت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ فضیلت، وہ اہمیت، وہ مقام، یہ خوش نصیبوں کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جانیں، اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے،
ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں میرا رب جو ہے ہم سے ہماری جانیں خرید چکا ہے، ہمارے اموال خرید چکا ہے، لہٰذا ہمارا جینا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے گزرنی چاہیے۔ اس زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوتا جو انسان اللہ کو بھول کر، نبی کو چھوڑ کر، جہاد سے روگردانی کر کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور دنیا کے دھن میں مگن ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کب موت نے اسے اپنا نوالا بنا لیا اور گردن سے اسے دبوچ لیا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اسے پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ رب العزت یہ خوش نصیبوں کو نعمت عطا فرماتے ہیں، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ جذبات، یہ عظیم لوگوں کو اللہ جل عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں کو جن کو یہ جذبات مل جائے، جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، ان کو رشک کرنا چاہیے کہ کس قدر یہ خوش نصیب ہیں لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ دولت عطا فرما دی۔ تو یہ دولت، یہ خزانہ، یہ عظمت آج اگر ہم کسی میں دیکھتے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، فلسطین کے مجاہدین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خاندان اجڑ رہے ہیں اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ان کے گھر مکانات گر رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل تباہ ہو رہے ہیں، ان کی تجارتیں ختم ہو چکی ہیں، بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچے بھوک کی حالت میں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ میں لڑتے ہوئے مجاہدین فلسطین اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ یہ صرف فلسطینیوں کا قبلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی قبلہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ حتیم سے ہجرت کا سفر کروا کر مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قبلہ جو ہے، جس طرح حرمین شریفین میں خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کا ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ یہ قبلہ بھی مسلمانوں کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو امامت کرائی، نماز پڑھائی اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اب اگر کوئی کسی شخص کی زمین پر قابض ہو جائے، آپ اندازہ کیجئے میری ایک بالش زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو میرے دن اور رات ایک ہو جاتے ہیں۔ میں رات کو نہ سوتا ہوں، دن کو مجھے نیند نہیں آتی، میں اپنی تجارت کو بھول جاتا ہوں، اپنے اسوار کو بھول جاتا ہوں، اپنی خوشیوں کو بھول جاتا ہوں کہ کسی طرح مجھے میری یہ زمین مل جائے جس پر ایک شخص ناجائز قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے میں تڑپتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ چند جو ہے زمین کے حصے پر، چند غز زمین کے ٹکڑے پر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو 70-75 سالوں سے اسرائیل اور اسرائیلی لوگ یہودی جو کہ ہیں اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں اور فلسطینیوں کی زمین پر قابض بنے بیٹھے ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، تو وہ ان کی عورتیں نہیں، وہ ہماری عورتیں ہیں، وہ ان کی بہنیں نہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ان کی بچیاں نہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور ان کے اندر جو اللہ سے تعلق ہے وہ قابل رشک ہے۔ ہم دنیا کی دھن میں مگن ہو گئے، ہم ان 8 چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو گئے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مکانات، تمہارے محلات، تمہاری تجارت، تمہارے مال جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تخشون کسادہا، کہ تم ڈرتے ہو خسارے میں نہ پڑ جاؤ۔ باپ ڈر رہا ہے میرے بیٹے مجھ سے نہ چھن جائیں،
بیٹیاں مجھ سے نہ چھن جائیں، بھائی ڈر رہا ہے کہ بھائی مجھ سے دور نہ ہو جائے، بیوی ڈر رہی ہے کہ خاوند مجھ سے دور نہ ہو جائے، اور مالدار ڈر رہا ہے کہ میرا مال مجھ سے چھن نہ جائے، اور مکاندار ڈر رہا ہے کہ میں بے گھر نہ ہو جاؤں، میری زمینیں مجھ سے چھین نہ لی جائیں، میرے مکانات مجھ سے چھین نہ لیے جائیں۔ تو ان کی محبتیں جن پر غالب ہو چکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، تو اللہ فرما رہا ہے حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہ لوگ انتظار کریں اللہ کے حکم کا، اللہ کی گرفت کا۔ تو ہم لوگوں کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے جینا ہو، اللہ کے لیے مرنا ہو، اللہ کے لیے ہمارا جو ہے ہماری قربانی ہو، ہماری نمازیں ہوں، اس میں نام نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، آخرت کی فکر ہو۔ اب جو ہے مسلمانوں پر جب کسی زمین ان کے گھروں پر، ان کی جو ہے زمینوں پر، ان کے علاقوں پر، ان کے شہروں پر، ان کے ملک پر اگر کوئی شخص، کوئی جو ہے گروہ، کوئی قبیلہ، کوئی جو ہے ملک ان پر قابض ہونا چاہے تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو جاتا ہے، کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو، تم تلوار اٹھاؤ، تم توپ اٹھاؤ، تم گنے اٹھاؤ اور ان سے مقابلہ کرو، اپنا قبضہ ان سے چھڑاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ یہودی جو ہے 70-75 سالوں سے جو فلسطینیوں کی سرزمین پر قابض بنے بیٹھے ہیں، اب فلسطینیوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس علاقے وہ اگر ناکافی ہو رہے ہیں ان کافروں سے جہاد کرنے کے اعتبار سے، تو ان کے قریب قرب والے علاقے ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، جو ان کے قرب و جوار میں جو مسلمان رہتے ہیں۔ اسی طرح درجہ بدرجہ یہ جو ہے جہاد لوگوں مسلمانوں پر فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دور کے مسلمان جو ہے، دور کے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو وہاں پر موجود نہیں ہے، وہاں جہاد نہیں کر سکتے، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کرے، ان کے حق میں دعائیں کرے، اور ان کے لیے جو بن سکتا ہے ان کی مالی امداد کرے، ان کے لیے تعاون کرے، ان کے لیے خوب فنڈ جمع کرے، چندہ جمع کرے، اور ان کی نصرت کرے، ان کی مدد کرے، تاکہ وہ لوگ اس چندے کے ذریعے سے اپنی قبضہ جو یہودی جو ان کی زمینوں پر قابض بن بیٹھے ہیں ان سے قبضہ چھڑا سکیں اور اپنی ضروریات پورا کر سکیں اور ان سے لڑ سکیں۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا دین تمام ادیان پر غالب ہے، اور یہ دین اسلام دین حق ہے، برحق دین ہے۔ ہماری محبت، ہمارا تعلق دین اسلام سے یوں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے تو قربانی دینے سے دریغ نہ کی جائے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ اولادیں ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا پڑے تو ان سب کو چھوڑ کر نکلا جائے، مال دولت خزانوں کو چھوڑ کر نکلنا پڑے تو نکلا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم جو ہے تمہاری نظروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ چیز، ان چیزوں میں، ان رشتہ داریوں میں، ان خاندانوں میں محبت مطلوب ہے، لیکن وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد، ان کی اتباع میں، ان کے جو ہے تابع ہونے کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہو، ان چیزوں سے محبت ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ میں جو چیزیں آپ کو روکتی ہیں، آپ کے درمیان وہ چیزیں رکاوٹ نہ بن سکے۔ ظاہر ہے انسان اپنے خاندان کو سنوارنے کے لیے، کنبے قبیلے کو بنانے کے لیے، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جائیدادیں اور جو ہے مال، ملز، فیکٹریاں، ان میں اضافہ کرنے کے لیے انسان دن رات کوشش کرتا ہے کہ میری ان چیزوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی ان آیات کریمہ میں ان کا ذکر فرمایا کہ تمہاری نظروں میں ان چیزوں کی محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف ہر ایک نے آنا ہے۔ جو جہاد کرے گا اس کو بھی موت نے آنا ہے، جو جہاد سے بھاگے گا اس کو بھی موت نے آنا ہے، لیکن عظیم لوگ وہ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر ڈالیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح اور کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔